اور آپ نے فرمایا اس قیام اللیل کو کسی بھی وقت کوئی پڑھ سکتا ہے رات کو، چاہے رمضان ہے یا غیر رمضان، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، رات کے وسط میں بھی پڑھ سکتا ہے، رات کا آخری پہر اس کا بہترین وقت ہے، اس وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس نماز کے اجر کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا من قام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس لیے جہاں ہم نے روزہ رکھنا ہے وہاں قیام اللیل بھی کریں، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی نے سارا مہینہ نہیں کی تھی، بالکل نہیں کی تھی، لیکن آپ جب 29ویں رات باہر تشریف لائے تو مسجد کچا کچ بھری ہوئی تھی، جس کو پتا چلا وہ سب آ گئے۔ آپ انتظار کرتے رہے، رسول اللہ تشریف نہ لائے۔ آپ جب آئے تو لوگوں کو کہا میں تمہیں تمہارا شوق دیکھ رہا تھا اور میں اس لیے باہر نہیں آیا، میں ڈر گیا کہیں اللہ تمہارے شوق کو دیکھ کے تم پہ فرض نہ کر دے۔ اب یہ اس کے بعد معاملہ چلتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے دیکھا مسجد میں مختلف ٹولیوں میں لوگ کھڑے ہو کے قیام اللیل کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اب فرض ہونے کا احتمال نہیں، جو قیام اللیل کرنا چاہتے ہیں آپ نے 2 امام مقرر کی۔ مردوں کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت قاری قرآن تھے جن کا نام ابی بن کعب تھا۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کا نام لے کے اللہ نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ نے جاؤ ابی کو جا کے سورۃ بینہ سناؤ۔ نبی کریم ان کے پاس گئے اور جا کے کہا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ سورۃ بینہ تمہیں سناؤ۔ حضرت ابی زارو قطار رونے لگے کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ آپ نے انہیں مقرر کیا کہ تم مردوں کی جماعت کرواؤ، اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تم خواتین کی جماعت کراؤ۔ کہا کہ یہ تم اب جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہو، جس نے پڑھ دی، الگ الگ نہ پڑھو۔ تو یہ باتیں ایسی ہیں جن باتوں میں کنفیوژن ڈال کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جو شخص رسول اللہ کے احکامات سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ بربادی ہے، یا آپ کے معاملے میں کنفیوژن ڈالنے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی اپنے لیے بربادی اور اپنے لیے خندق اور جہنم کھود رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ اعمال کریں اور